السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کسی نے پوچھا ہے کہ اسلام میں میاں بیوی کے ایک دوسرے پر کون سے حقوق و فرائض بیان کیے گئے ہیں۔ پیارے بھائیوں، دین اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے اور اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہماری ہر ایک قسم کی رہنمائی کے لیے آقائے تاجدار، آقائے نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہماری رہنمائی فرمائی، ہمیں تعلیم دی اور ہمیں ایک بہترین امت قرار دیا۔ جہاں دوسرے بہت سارے حقوق ہیں، وہاں میاں بیوی کے حقوق کے بارے میں بڑی وضاحت موجود ہے۔ مثلا قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، کہ جب حقوق کی بات آ جائے تو جیسے میاں کے بیوی کے اوپر حقوق ہیں، ایسے بیویوں کے اپنے خامد پر بھی حقوق ہیں، جو کہ معروف ہے، جو دستور ہے، جو قانون محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ہاں اللہ نے مردوں کو ایک درجہ، ایک فوقیت اور ایک فضیلت ضرور بیویوں پر، عورتوں پر عطا کی ہے۔ یہ اس لیے عطا کی ہے تاکہ گھروں کا نظام چلتا رہے، بگڑے نہ۔ جب ہم ایک دوسرے کا احترام نہیں کرتے تو پھر اس وقت ہم ایک دوسرے کی بات بھی نہیں مانتے اور پھر بات بگڑ جاتی ہے، معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں، خاندان تباہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے مردوں کو ایک درجہ جو ہے وہ اللہ نے زیادہ عطا کیا ہے تاکہ گھر کا ماحول جو ہے وہ ان بیلنس نہ ہو اور گھر میں ایک کی جو ہے وہ حاکم کی حیثیت ہو، لیکن حقوق کے معاملے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے دونوں کے برابر برابر حقوق رکھے ہیں۔ آپ اس کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں اس مثال سے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں تمہارا لباس ہیں اے مردو، یعنی تمہاری بیویاں، اور اے عورتوں تمہارے لیے تمہارا مرد جو ہے وہ لباس ہے، یعنی میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس جیسے ہیں۔ اب لباس کو مد نظر رکھ کے ہم بات کو اگر سوچیں اور حقوق کی طرف جب ہم بڑھیں اور حقوق کی بات کریں تو بات سمجھنی بہت آسان ہے۔ لباس انسان کی پردہ پوشی کرتا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کی ہمیشہ سے پردہ پوشی کرے۔ لباس انسان کو زینت اور خوبصورتی عطا کرتا ہے۔ میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کو خوبصورتی عطا کریں، ایک دوسرے کے لیے خوبصورتی کا ذریعہ بنے، اور معاشرے میں اس سے بڑھ کر خوبصورت جوڑا کوئی نہیں جس کو میاں بیوی کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت ہی خوبصورت جوڑا بنایا ہے، محبت اور پیار بھرا رشتہ بنایا ہے۔ جیسے لباس خوبصورتی عطا کرتا ہے، ایسے میاں بیوی ایک دوسرے کو خوبصورتی لفظوں میں اور اسی طرح جذبات میں، ملنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں اور گھر کے اندر گھر سے باہر خوبصورتی دے سکتے ہیں۔ یہ اسلام نے ان کو حقوق دیے ہیں، یعنی وہ ایک دوسرے کے حقوق کو اس طرح ادا کریں کہ معاشرے میں ایک مثال بن جائے کہ اتنے خوبصورت لوگ، اتنے پیارے لوگ، اتنے اچھے لوگ
کہ جن کی زبان سے کبھی ہم نے آج تک غلط جملہ نہیں سنا ایک دوسرے کے بارے میں، کبھی غلط بات نہیں سنی، غیبت نہیں سنی، چغلی نہیں سنی، جھوٹ نہیں سنا۔ اور پھر جیسے لباس انسان وہ پسند کرتا ہے کہ جو لباس بڑا عمدہ ہو اور بڑا نفیس ہو، بڑا اعلیٰ ہو، گرمی اور سردی کے لحاظ سے اس کی ضرورت کو پورا کرنے والا ہو۔ گرمی ہے تو ایسا لباس ہو جو اس کو ٹھنڈک مہیا کرے، سردی ہو تو ایسا لباس ہو جو اس کو تپش اور گرمی مہیا کرے تاکہ سردی نہ لگے۔ تو میاں بیوی ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے اتنے نفیس اور اتنے عمدہ بن جائیں کہ یہ ایک دوسرے کی گرمی اور سردی کو اچھے انداز کے ساتھ کنٹرول کریں۔ اگر کبھی گرمی ہے تو اس کو سرد لہجے سے، اور اگر کبھی اتنا ہی سرد لہجہ ہو گیا ہے کہ جذبات ہی بالکل مر گئے ہیں تو اس میں گرمی پیدا کر لیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے میاں بیوی کے حقوق اس انداز میں بیان کیے ہیں۔ میں اس کی اگر تشریح میں جاؤں تو بڑا لمبا ٹائم چاہیے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ جیسے لباس انسان کو باہر کی یعنی کہ بیرونی جتنی گرد ہے، جتنی بھی پولوشن ہے، یا جتنی بھی دیگر ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے نقصان جسم کو پہنچتا ہے ان سے بچاتا ہے، تو میاں بیوی کو ایک دوسرے کو بچانا ہے۔ اور اس میں سب سے بڑا بچاؤ یہ ہے کہ شیطان کے حملے سے بچانا ہے، ایک دوسرے کی ضرورت کا خیال رکھنا ہے، جنسی ضرورت کا، کھانے پینے کی ضرورت کا، دیگر ضروریات کا، ایک دوسرے کے والدین کا احترام کرنا ہے۔ بیوی گھر میں اس انتظار میں رہے کہ میرا میاں کب آتا ہے، وہ آئے تو میں اس کو سلوٹ کروں، وہ آئے تو میں اس کے حقوق ادا کروں، اور میاں باہر سے جب آتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ چیز ہو کہ میں کہاں جا رہا ہوں، اپنی سب سے زیادہ محبت کرنے والی بیوی کے پاس جا رہا ہوں، اور میں نے اس سے کیسے جا کر ملنا ہے، کیسے سلام کرنا ہے، کیسے میں نے جا کر بیٹھنا ہے، اور کیسے میں نے اس کے ساتھ باتیں کرنی ہیں۔ لوگوں سے محبت بھری باتیں انسان کرتے ہیں، لیکن بیویوں سے، اللہ اکبر، یا بیویاں خامدوں سے نفرت بھری باتیں زیادہ تر کرتی ہیں۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوی ایسی ہونی چاہیے کہ خامد اس کو دیکھے تو وہ خوش کر دے۔ وہ کیسے خوش کرے گی؟ جب وہ با اخلاق ہوگی۔ وہ کیسے خوش کرے گی؟ جب وہ بن سنور کر اپنے خامد کے لیے بیٹھی ہوگی۔ وہ کیسے خوش کرے گی کہ جب خامد اس کو دیکھے گا تو اس کا جی کرے گا کہ میں اس کو بار بار دیکھتا ہی جاؤں۔ اور بیوی ایسی ہونی چاہیے کہ وہ خامد کے مال اور اولاد کی حفاظت کرنے والی ہو۔ اور بیوی ایسی ہونی چاہیے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں بات کر رہا ہوں، کہ خامد بلائے تو وہ فوراً اطاعت کرے۔ اور خامد کیسا ہونا چاہیے کہ وہ بیوی کو کھلاتے ہوئے کنجوس نہ بنے، پلاتے ہوئے کنجوس نہ بنے، پہناتے ہوئے کنجوس نہ بنے، جوتی لیتے ہوئے کنجوس نہ بنے، لباس لیتے ہوئے کنجوس نہ بنے۔ اپنی حیثیت کے مطابق کبھی اس کو ان کاموں میں، ان چیزوں میں جو ہے وہ کسی قسم کی پریشانی نہ آنے دے، کوئی رکاوٹ نہ آنے دے، تو بیوی وارے وارے جائے گی، صدقے صدقے جائے گی، اور اس پر اپنا سب کچھ نچھاور کرتی رہے گی۔ اسی طرح میاں بیوی کو ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت اس انداز میں بڑھانی چاہیے، اس طریقے کے ساتھ بڑھانی چاہیے کہ مل بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ کھانا کھائیں، ایک دوسرے کے ساتھ گھومیں پھریں۔ اور جیسے بیوی کو یہ حکم ہے کہ وہ صفائی پسند ہو، ایسے خامد کو بھی صفائی پسند ہونا چاہیے۔ ایک دوسرے کی ضرورت کا اتنا خیال رکھیں کہ ایک دوسرے سے بدبو تک نہ آئے۔ یہ ظاہری بدبو اور اسی طرح باطنی بدبو، نہ باتوں میں بدبو ہو۔ الغرض بہت سارے حقوق ہیں، بہت سارے حقوق ہیں۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو حکم کرتا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم کرتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے، کہ اس کا اس پر اتنا بڑا حق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے گھروں کو شیطان کی چالوں سے محفوظ رکھے، نظر بد سے بچائے، اور ہر قسم کے شر اور حسد سے بچائے۔ آمین یا رب العالمین۔